آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 124، طلوع آفتاب مطلع نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ دوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا چھو لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ ولادت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پہلے ہی سے کٹی ہوئی تھی۔ وہب بن سمع کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنے قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمینہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی اور مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت بی بی آمینہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھی اور جو آوازیں اور صدائیں سنی تھی ان کے بارے میں عرض کیا۔ حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ مشرفہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکر ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدی یہ اشعار جاری ہو گئے: الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان۔ یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنآن من حاسد مضطرب العیان۔ یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو بہت تعجب ہوا اور فرمایا: لَيَكُونَنَّ لِإِبْنِ شَأْنٌ، کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت عطا ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میری عمر ابھی 7 یا 8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوئی تھی کہ میں جو دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن علی صبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب کے ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا، وہ یہ اعلان کر رہا تھا: یا معشر یہود فاجتمعوا الی، اے گروہ یہود سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اسے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا: طلع نجم احمد الذی ولد به فی هذه الليلة ای الذی طلوعه علامة على ولادته صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک الليلة فی بعض الكتب القدیمہ۔ اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت سے آگاہ فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں فلاں نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہوگا۔
اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتلاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا، مکے میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا، اے قریش، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیو، وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا، اور اس کے کاندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن مطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا، اس نے کہا، مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہمیں اپنا فرزند دکھلاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئی۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا۔ وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے بصد حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں اس رات کعبے میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر بسجود سر کے بل گر پڑے، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی ہے، ولد المصطفى والمختار الذي تهلك بيده الكفار ويطهر من عبادة الأصنام ويأمر بعبادة الملك العلام۔ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کو جاننے والا ہے۔ صلو علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔